ایسے اخلاقی گراوٹ والے لوگ کبھی بھی حقیقت کو فیس کرنا نہیں پسند کرتے ہیں، اور نہ ہی کوئی بھی پرابلم ان کے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے اس کو فیس کرتے ہیں، بلکہ مشاورت کے بجائے وہ فیصلے کرتے ہیں جو بہت غلط ہوتے ہیں، اور ان غلط فیصلوں کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو پھنساتے ہی چلے جاتے ہیں۔ یہ پہلے بھی ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے اور آگے بھی ہوگا۔ ہمارے پاس ایسے بہت سارے کیریکٹر آس پاس ہی ہوتے ہیں جو کہ حقیقت پسند نہیں ہوتے، اور اس قسم کی اخلاقی گراوٹ کی وجہ سے بہت آگے تک چلے جاتے ہیں۔ اور یہ ہمارے آس پاس ہی کی جو مثالیں ہیں، آپ ان میں ہی یہ مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ کس طرح اپنے آپ کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ جو کنگلے ہوتے ہیں وہی تباہ ہو جاتے ہیں، مگر وہاں پہ تو یزید تھا جس کے پاس سلطنت بھی تھی، طاقت بھی تھی، پیسہ بھی تھا، تو اس کا عیاشی کا لیول بہت آگے تھا۔ ہم میں سے ہر ذی عقل، جو ذی شعور انسان ہے، وہ جانتا ہے، عقل و فہم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ عیاشی کی عادت کبھی بھی کسی بھی انسان کو اسٹیبل نہیں رکھتی ہے، بلکہ انسانی صحت اور ذہنی صلاحیت دونوں تباہ کر دیتی ہیں۔ ایسے لوگوں کی پرائمری پرائیورٹی ہمیشہ عیاشی والی زندگی ہوتی ہے، اور سیکنڈری پرائیورٹی ان کی، اگر عام انسان ہے تو گھریلو معاملات، اور اگر حکومت میں بیٹھا فرد ہے تو حکومتی معاملات کو سیکنڈری پرائیورٹی پہ رکھتا ہے۔ آج بھی دیکھ لیں یہی ہو رہا ہے۔ اس نے اپنی سلطنت کے اتنے مختصر سے عرصے کے اندر جو 3 بڑے جرائم کر دیے تھے، اس کی وجہ سے اس کے اوپر بے انتہا زیادہ تنقید ہوتی تھی۔ اہل مکہ اور اہل مدینہ اس کے شدید ترین مخالفت میں تھے۔ اس کی حکومت کو اب تک 3.5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور اس عرصے میں اس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے میں اپنی خلافت کو قائم کر لیا تھا، جو کہ اس کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا بھی تھا، اور ساتھ ہی ایسی چھوٹی چھوٹی بہت ساری بغاوتیں اس کی سلطنت کے اندر اٹھ کھڑی ہوئی تھی ان لوگوں کی طرف سے جو کہ حضرت حسین علیہ السلام کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھتے تھے، اور ان لوگوں کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اس کے اور اس کے رجیم کے خلاف۔ صحت خراب، دماغ خراب، حالات خراب، مگر پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ہم جیسے عام لوگ ایسی صورتحال اگر ہمارے پر آ جائے، خدا نہ خواستہ، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی زندگی کا ایک ورڈ ہے چینج۔ ہم پکنک ارینج کرتے ہیں، ہماری جیب میں جتنی گنجائش ہوتی ہے ہم اس حساب سے اپنی کوئی پکنک ارینج کرتے ہیں، پاکستان ٹور مارتے ہیں، یا پھر اگر زیادہ پیسہ ہے تو ہم پھر پاکستان سے باہر کسی انٹرنیشنل ٹور پہ جاتے ہیں تاکہ ذہنی سکون ہو، آب و ہوا چینج ہو، صحت بہتر ہو، تھوڑا سا دماغ ڈائیورٹ ہو، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں واپس آئیں۔ اس نے بھی یہی کیا تھا، حالات اور واقعات سے اسکیپ۔